جب حضرت مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ان کو باقاعدہ وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا. دھماکہ ہوا ہے اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے، مولانا اعظم طارق زخمی ہے. بہت بڑے لاشوں کے لگے ہوئے انبار میں اگر کوئی ایک آدمی اس وقت میں اٹھ کے سوچتا بیٹھا ہوں ہوا کہ تھا، کئی دماغوں کا ایک انسان کہاں گیا ہے. اجڑ گئی ہے قلم کی زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے، اور 8 رمضان المبارک جب بھی آتا ہے تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور سیشن کورٹ کے احاطے میں ہونے والا دردناک سانحہ ایک مرتبہ پھر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت حفظ کرتا تھا، تو ہمارے استاذ ہیں قاری احتشام الحق قاسمی صاحب، تو میں حفظ کرتا تھا تو وہ کلاس میں تشریف لائے اور انہوں نے سب بچوں کو خاموش کروایا اور کہا کہ جس نے جتنا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے وہ اپنی پوری منزل دہرائے پیچھے سے. اور کہنے لگے کہ اس لیے دہراؤ کہ لاہور میں دھماکہ ہوا ہے اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے. یہ کہہ کے قاری صاحب کلاس سے چند قدم پیچھے ہٹے، تو شاید اس وقت ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کلاس میں تو مولانا اعظم طارق کا بیٹا بھی ہے. تو پھر دوبارہ کلاس میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ دھماکہ ہوا ہے اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئی، مولانا اعظم طارق زخمی ہیں. تو انہوں نے شاید میری تسلی کے لیے دوبارہ سے کہا. تو خیر کلاس میں جتنے ہم بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے حفظ کلاس میں، تو ایک دم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے قراری میں اضافہ ہوا. لیکن سب بچے تلاوت کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور سب مجھے دیکھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور میں ظاہر ہے کہ بڑا پریشان کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، حضرت فاروقی صاحب کی شہادت ہو گئی، کیسے ہوئی، کیا واقعہ ہوا، کچھ سمجھ نہ آیا. تو خیر تھوڑی دیر میں جب چھٹی ہو گئی تو میں نے پھر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لاہور سیشن کورٹ میں پیشی تھی، اور اس وقت ہم نے یہ خبر سنی کہ آج شاید علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. پھر ابو جی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی ہیں. گھر میں نے فون کیا تو پتہ چلا کہ ابو جی بہت زخمی ہیں. تو خیر تقریباً 1 دن ہی گزرا ہوگا تو میری ابو جی سے ملاقات ہوئی، تو بہت زخمی تھے. تو ابو جی نے پھر بتایا کہ جب ہم پولیس وین سے اترے تو پولیس وین سے اتر کر ہم کمرہ عدالت کے طرف جا رہے تھے، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اور پولیس کا حصار تھا، اور حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی، اور اس وقت غالباً 30 سے زیادہ پنجاب پولیس کے جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور 6-7 ہمارے کارکن جام شہادت نوش کر گئے. اور ابو جی بتایا کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ دھماکہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ابو جی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں اور انسانی اعضاء کٹ کر درختوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور چھت پر اور کہاں کہاں اعضاء بکھرے ہوئے تھے. تو حضرت والی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بہت بڑے لاشوں کے لگے ہوئے انبار میں اگر کوئی ایک آدمی اس وقت اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا نا تو وہ صرف میں ہی تھا. بے شک بالکل. تو ایک بہت بڑا صدمہ جس سے 8 رمضان المبارک کو سنی قوم گزری، اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مسلک کا اثاثہ نہیں بلکہ امت کا اثاثہ تھے. بے شک. اور جتنا ان کی تصانیف سے، ان کی تقاریر سے
اور ان کے اس ملک میں سیاسی سماجی کردار سے اور خلافت ورلڈ آرڈر کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی، اور تعلیمات آل رسول، اور پھر وہی قید و قفس، بیشتر ان کی تصانیف سے پاکستان اور دنیا بھر میں اردو جاننے والوں سے تاریخی دستاویز ان کی تحاریر سے اور تقاریر سے جتنا فائدہ ہوا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے ساتھ ان کے کچھ بیتے ہوئے پل یا شہادت کی خبر آپ کو کیسے ملی؟ آپ کے پاس بھی جی، کچھ یادیں مولانا ہوں گی۔ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے شناسائی تو غالباً سپاہی صاحبہ بننے سے پہلے ہی ہو گئی تھی اللہ کہ وہ ملک میں ایک خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور تاریخ پر انہیں بڑا عبور تھا، اس وقت بھی ان کا تقریر کا انداز الگ ہی تھا۔ الگ ہی تھا، ہم، اور وہ مورخ اسلام کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو جے ٹی آئی کا ابتدائی دور ہے، جی جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم، تو اس میں بھی وہ ایک متحرک جی لیڈر کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ جی اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ جب حضرت مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ان کو باقاعدہ وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا، اچھا، اور اتنا پیارا قریبی تعلق تھا۔ اتنا قریبی تعلق تھا، اور پھر انہوں نے وہاں اسی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر ایک حضرت مفتی صاحب کے اس پر ایک کتاب لکھی جس تذکرہ محمود کے نام سے، وہ ایک چھوٹا سا رسالہ، وہ انہوں نے اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر لکھا۔ اچھا، اور اگر آپ پرانا ریکارڈ اٹھائیں گے ترجمان اسلام یا خدام الدین کا، تو آپ کو وہاں پر ہر جگہ پر اشتہار میں نظر آئے گا کہ جہاں ایک طرف امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، اور مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، اور مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام اشتہار میں ہے، تو وہاں چوتھا نام اگر آپ کو ملے گا تو وہاں لکھا ہوگا کہ نوجوان طالب علم رہنما مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، اچھا، وہ طالب علم رہنما جے ٹی آئی کی وجہ جے سے۔ ٹی آئی کی وجہ سے۔ جی تو جی یعنی وہ شروع ہی سے وہ ایک تحریکی زندگی کے آدمی تھے، اللہ اور یہ اصل میں یہ تحریک بھی انہیں ورثے میں ملی کہ ان کے والد حضرت مولانا محمد علی محمد جانباز علی رحمہ جانباز اللہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ متحرک رہنما تھے ختم نبوت ختم کے نبوت عنوان کے، پر، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ٹھکانہ تھا ان کا گھر۔ سبحان اللہ، تو سبحان چونکہ انہوں نے ان بزرگوں کو دیکھا، انہی کے نقش قدم پر وہ چلے، تو شروع سے انہوں نے ایک بڑی تحریکی زندگی گزاری، اللہ اور پھر ان کے مطالعے میں جو وسعت اور گہرائی تھی، اللہ، وہ اس کا اندازہ جو ہے وہ ان کی تقاریر سے اور ان کی تحاریر سے تصانیف ہوتا سے، ہے۔ بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اسی زمانے میں شاہ فیصل ایک روشن ستارہ جی جی، لکھی، اور اس پر سعودی حکومت نے انہیں باقاعدہ ایوارڈ دیا، وہاں بلا کر۔ وہاں بلا کر جو ہے وہ انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ پھر جب وہ سپاہی صحابہ کی تاریخ میں آئے مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کے ساتھ، اور مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق طالب علمی زمانے کا تھا، جی جی، اکٹھے پڑھتے انہوں نے تھے۔ خیر المدارس میں جی، جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ دارالعلوم کبیر والا میں بھی شاید اکٹھے جی، پڑھتے رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر مولانا جنگوی شہید رحمہ اللہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت اتفاق سے وہ بنگلہ دیش میں تھے، جی جی، ڈھاکہ میں تھے، اور انہیں جو ہے وہ خبر شاید دوسرے دن ملی۔ اور بلکہ مجھے تو اس طرح پتہ چلا کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہاں تھے۔ تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس میں مولانا جنگوی کا تذکرہ کیا کہ آئندہ سال میں ہاں، انہیں لے کر آؤں گا۔ لے کر آؤں تو گا۔ ایک آدمی وہاں داڑے مار کر رونے لگا، اس نے کہا کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ جی، تو تب جو ہے وہ انہیں علم ہوا کہ علم، میرا قائد جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ جب پاکستان تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں مولانا جنگوی شہید رحمہ اللہ کا جانشین اور سرپرست اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس جماعت کو جو ایک تحریک کی شکل میں تھی اسے تنظیم میں پرویا، اور بہت سارے شعبہ جات انہوں نے قائم کیے۔ جی جی، اس میں انہوں نے میڈیا کو فعال کیا، جو ہے وہ ماہنامہ خلافت راشدہ جاری کیا، جماعت کے لیے انہوں نے فکری لٹریچر مہیا کیا، اور پھر وہ اس جماعت کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جا کر انہوں نے یونٹ قائم کیے، جی اور جی، پوری دنیا میں مولانا حق نواز کا پیغام اور مشن
جتنے مختصر وقت میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا بے کارنامہ ہے، مثال بے بے مثال، مثال کارنامہ کیا ہے۔ بات، اور پھر انہوں نے جو ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی میں نے دیکھی کہ وہ چھوٹوں کو بڑا بناتے تھے، وہ اللہ، بادشاہ گر تھے۔ انہوں نے بڑے دور دور سے ہیرے تلاش کی اور بڑے مردم شناس تھے، جی پہچان لیتے تھے پہچان لیتے تھے کیا صلاحیت ہے، کسی کی کیا خوبی صلاحیت ہے۔ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مولانا فاروقی شہید کے تلاش کیے ہوئے، ہمارے یہاں مولانا شعیب ندیم شہید تھے، جی جی اور آپ کے والد مکرم کو وہ کراچی سے لے کر آئے، جی اور وہ مجھے یاد ہے کہ مولانا اسحاق القاسمی کو پہلے اوکاڑا سے گڑھ مہاراجہ سے لے کر آئے۔ بلکہ مجھے یاد ہے جی جب امیر عظیمت علامہ حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، تو چونکہ امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی تشریف لائے، اس وقت انہوں نے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری کو دیکھا، اور اس میں جو رکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کو دیکھا، جن میں اہل و سنت کی کتابیں تھیں اور دیگر مذاہب کی کتب بھی موجود تھیں۔ تو ان کتابوں کو انہوں نے نکالا اور دیکھا کہ بعض عبارتوں پر نشان لگائے ہوئے، انشاءاللہ۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کتابیں آپ کی ہیں؟ تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کی جی یہ میری کتابیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتابیں ان کی ہیں اور یہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے صحیح جگہ پر نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس بات کا جنگ واپسی میں اور قیادت میں اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ ہو جائے تو کراچی میں ایک نوجوان ہے اعظم طارق، اس کو لے آنا۔ جی اب علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے تھے کہ چلیں، اور آگے جواب میں حضرت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے کہ یہاں ابھی نیا نیا کام ہے، لوگوں کو ابھی جوڑا ہے، چلایا ہے، تو ابھی فوراً میرا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق القاسمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کی شہادت ہو گئی، تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی پھر کراچی پہنچ گئے، کہتے اب چلیں اب چلیں۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس تحریک کو بڑا سنبھالا دیا، اور اس تحریک کو اس وقت جن لوگوں کی ضرورت تھی ان کو صحیح منبر و محراب پر لا کر بٹھایا اور ان سے وہ کام لیا جس کی اس وقت تحریک کو ضرورت تھی۔ بے شک بے شک۔ مولانا علی شیر حیدری بالکل۔ شہید رحمہ اللہ، مجھے یاد ہے وہ وقت بہت اچھی طرح، چونکہ میں بھی کراچی میں تھا اور اس کے جماعت سے وابستگی، تو اس میں مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کو مولانا فاروقی شہید نے بڑی منتیں کر کے ان کو جو ہے وہ صوبہ سندھ کی صدارت دی تھی، وہ بالکل اس پر آمادہ نہیں تھے۔ تو اللہ، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں نا، تو انہوں نے جن لوگوں کا بھی انتخاب کیا تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ درست انتخاب ثابت ہوئے۔ اور وہ سارے لوگ وہ تھے جی جن کو وہ پہچان چکے تھے، جی اور جس میں منصب کی اہلیت ہو وہ خود اس سے پھر پیچھے ہی ہٹتا جی بالکل ایسے ہی بالکل۔ ہے۔ جس طرح آپ نے مولانا علی شیر حیدری جی رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ واقعہ اللہ بیان علیہ کا کیا، تو اور میں نے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے یہ جماعت کو جو ہے وہ افراد بھی مہیا کیے، فکری لٹریچر مہیا کیا، اس کو تنظیم سازی پر زور دیا، مختلف انہوں نے شعبہ جات قائم کیے، وکلاء فورم، اساتذہ فورم، اس طرح کے انہوں نے ہر طبقے میں جو ہے وہ اس آواز کو پہنچایا۔ کیا بات، تو اور پھر ان کا جو حافظہ تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا، جی کمال کا۔ کمال کا حافظہ تھا۔ وہ بیک وقت جو ہے وہ ایسا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لیڈر نہیں پیدا ہوا اس کے بعد اس جی جماعت میں، جی کہ وہ بیک وقت کئی محاذوں پر سوچ رہے ہوتے تھے، ان کا بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دماغ چاروں طرف جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا، بلکہ تقریر کے دوران بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں کسی اور طرف جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہوں، اور انہوں نے جو ہے وہ واقعتاً اس اپنے عرصے میں کر کے دکھایا۔ تو اگرچہ ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ بعض دفعہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت نرم بات کرتے ہیں، لیکن ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ مجیب الرحمن شامی نے جنگ اخبار میں نے اس کا کالم پڑھا، یہ شاید وہ زمانہ ہے کہ جب امریکہ عراق کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور ایران پر کچھ پابندیاں لگائی تھیں امریکہ جی نے، جی
تو اس پر مولانا فاروقی شہید کا ایک بیان اخبار میں چھپا تھا کہ ہم امریکہ کی بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی مسلمان ملک کے خلاف ہو یا کسی غیر مسلم ملک کے خلاف۔ تو اس پر مجیب الرحمان شامی نے ایک کالم لکھا کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جو ہمیشہ نرم لہجے میں سخت بات کہنے کے عادی ہیں۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ اس بیان میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے عقیدے اور نظریے کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کی بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی مسلم ملک کے خلاف ہو یا کسی غیر مسلم ملک کے خلاف ہو۔ جی 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 تو وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں اپنا پیغام ہر طبقے تک پہنچاتے تھے، اور پھر جب وہ یہ مقدمہ لے کر یعنی پہلی دفعہ حکومتی ایوانوں میں آئے، وہ جو مذہبی امور کی کمیٹی بنی، نیازی کمیٹی، جی اور اس میں جو انہوں نے پھر تاریخی دستاویز جو ان کا ایک شاندار کارنامہ ہے، جی وہ انہوں نے وہاں پر اپنا مقدمہ اس خوبصورت انداز سے پیش جی کیا بالکل بالکل کہ آج بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کی سفارشات وہ اس جد و جہد میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ بلکہ اس کمیٹی میں جب علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی تو اس وقت بھی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے، جی، اور میاں محمد نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو آ گئے، بالکل۔ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی جی جو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پیش کیا۔ اور غالباً یہ وہی اجلاس ہے جس میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حسین احمد مولانا رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار نیازی مولانا عبدالستار نیازی غالباً اس وقت وزیر مذہبی امور تھے، وزیر مذہبی ہاں امور تھے۔ وزیر مذہبی امور تھے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ مختصر وقت میں بہت ہی جماعت کو پروان چڑھایا، اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو وہ بھی بڑی عظیم شہادت انہوں نے پائی۔ اللہ لوگ انہیں بہت دفعہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو شہادت نہیں ملے گی، لیکن اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سورج کے چڑھنے کی طرح یقین ہے کہ ایک دن میرا جسم جو ہے وہ فضا میں بکھر جائے گا، اللہ میرے جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ اللہ تو جو کچھ انہوں نے کہا اسے کر دکھایا، بالکل صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ اور ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا، جو نقصان ہوا، شاید وہ خلا پھر کبھی پر نہیں ہو سکا، بے شک اور ان کی شہادت پر جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ کئی دماغوں کا ایک انسان کہاں گیا ہے، کہاں گیا، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین ہے۔